دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم فریز کے بارے میں پڑھنے والے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آسان الفاظ میں فریز کی ڈیفینیشن اور اس کی مثالیں سیکھیں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں فریز کی ڈیفینیشن سے۔ A phrase is a group of words that works together but does not have both a subject and a verb. A phrase alone does not make a complete sentence. اس کا مطلب یہ ہے کہ فریز الفاظ کا ایک ایسا گروپ ہوتا ہے جو ایک ساتھ کام کرتا ہے لیکن اس میں اپنا سبجیکٹ اور ورب دونوں موجود نہیں ہوتے۔ فریز جو ہے یہ اکیلا مکمل جملہ نہیں بنا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فریز کے لیے دو چیزوں کا نہ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جس جملے میں یہ دو چیزیں نہ ہوں تو وہ فریز سمجھا جائے گا۔ ایک یہ کہ اس میں سبجیکٹ نہیں ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ورب نہیں ہوتا۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں فریز کی مثالیں جو ہے وہ سیکھتے ہیں۔ اس کی مثال ہے ان دا پارک، یعنی پارک میں اس میں نہ سبجیکٹ ہے اور نہ ورب، اس لیے یہ ایک فریز ہے۔ اسی طرح ویری بیوٹیفل ڈریس، یعنی بہت خوبصورت لباس، اس میں ورب موجود نہیں، اس لیے یہ بھی ایک فریز ہے۔ ایٹنگ آئس کریم، اس میں سبجیکٹ موجود نہیں، اس لیے یہ بھی فریز ہے۔ فریز جملے کا حصہ ہو سکتا ہے لیکن اکیلا مکمل جملہ کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ اب ہم آتے ہیں فریز کو ہم پڑھ لیتے ہیں مکمل جملوں کی شکل میں۔ شی از واکنگ ان دا پارک، وہ پارک میں چل رہی ہے۔ اس میں ان دا پارک یعنی پارک میں یہ ہمارے پاس فریز کی مثال ہے۔ اسی طرح نیکسٹ مثال کو آپ دیکھیں، علی باٹ اے ویری بیوٹیفل ڈریس، علی نے ایک بہت خوبصورت لباس خریدا۔ اس جملے میں ویری بیوٹیفل ڈریس جو ہے یہ ہمارے پاس فریز کی مثال ہے۔ نیکسٹ مثال میں آپ دیکھیں، دے انجوائے ایٹنگ آئس کریم، وہ آئس کریم کھانے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس جملے میں ایٹنگ آئس کریم ہمارے پاس فریز کی ایک مثال ہے۔ تو دوستو امید ہے کہ آپ کو فریز کی تعریف اور مثالیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں لکھ دیں، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔